اعظم عمران خان صاحب نے باقاعدہ اعلان کر کے یہ کہا کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. پھر آبویسلی تفصیلات بھی بتائیں کہ کن کن سیکٹرز کو کھولا جا رہا ہے, عوام کے لیے کیا فائدہ ہوگا. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کے جو کیسز ہیں ان میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے, بلکہ پچھلے 10 دنوں میں تو جو تعداد ہے اس میں 100% اضافہ ہوا ہے. پاکستان کی طرف سے لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کیا گیا اور آج عالمی ادارہ صحت نے پاکستان میں اس لاک ڈاؤن کی نرمی کے خلاف ایک بیان بھی جاری کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس فیصلے سے کرونا وائرس خطرناک حد تک بڑھ سکتا ہے. اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے اور ان کے ذیلی اداروں کا اجلاس ہوا تھا جس میں یہ کہا گیا ہے پاکستان میں وائرس ختم نہیں ہوا. اب اس پہ کیا نظر ثانی کی جاتی ہے حکومت کی طرف سے, دوبارہ لاک ڈاؤن کو سخت کرنے کے حوالے سے کوئی اقدام لیا جاتا ہے جب عالمی ادارہ صحت کی طرف سے بھی اس کی مخالفت کر دی گئی ہے. ہماری اولین ترجیح یہ ہے کہ اور ہمارے سامنے جو فگرز اور ڈیٹا آیا کہ پاکستان کے جو غریب عوام ہے, پاکستان کے 25% غریب لوگ ہیں, وہ لوگ ہیں جو $2 سے کم کماتے ہیں. 40% لوگ ایسے ہیں پاکستان کے, تو پاکستان کا مزدور طبقہ ہے. اور بارہا وزیر اعظم جو ہے اس کی نشاندہی بھی کرتے رہے کہ ہماری ترجیحات کے اندر وہ لوگ ہیں پاکستان کے غریب لوگ جو لاک ڈاؤن کے اثرات جن کے اوپر بہت زیادہ اسٹرانگ آتے ہیں, بہت مؤثر آتے ہیں, اور ہم نے ان لوگوں کو بھوک سے اور غربت سے بچانا. مشکلات زیادہ ہے نا کہ ایک طرف جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ کرونا ہے اور دوسری طرف بھوک ہے, بٹ حکومت کچھ نہ کچھ پیرالل بھی کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ obviously سب سے زیادہ ضروری تو انسان کی جان ہے نا. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وائرس پھیل جائے گا اگر آپ نے لاک ڈاؤن میں نرمی کی. آپ نے WHO کی بات کی, لیکن یونائٹڈ نیشنز نے بھی کہا ہے کہ اس سال سب سے زیادہ لوگ 25 کروڑ لوگ جو ہیں وہ غذائی قلت سے اور قحط سے مر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ورلڈ فوڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے اس نے بھی یہی کہا ہے کہ سب سے بڑا جو ایشو درپیش ہے گلوبل اکانومی کو, دنیا کو, وہ غذائی قلت کا ایشو ہے. تو یہ ایشو پاکستان کو درپیش ہے. وزیر اعظم نے اور کابینہ نے فیصلے وہ کرنے ہیں جو پاکستان کی پوری عوام کے لیے ہو. ہم ان کو محفوظ رکھیں گے لیکن لوگوں کو بھوک سے مرنے بھی نہیں دے سکتے. جہاں تک آپ کمپیرزن کرتے ہیں دوسری کنٹری سے, آپ دیکھیے کہ انڈیا کے اندر 3 مئی سے لاک ڈاؤن میں نرمی ہے, بنگلہ دیش, سری لنکا, بہت سارے ممالک میں نرمی ہوئی ہے. معیشت کی مجبوری بھی ہے اور عوام کی بھوک کی مجبوری بھی ہے. چودھری منظور صاحب, یہ وفاق کا فیصلہ لاک ڈاؤن میں نرمی کا, آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ اور بظاہر تو کیونکہ سندھ نے آج جس طرح باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے اناؤنس کیا 99% وہ کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت کی وفاق کی پالیسی ہے اس پر جائیں گے, تو ایسا لگتا ہے کہ سندھ نے بھی ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ یہ فیصلہ درست ہے. بہت شکریہ سعدیہ. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. سندھ نے چونکہ یہ مسلسل ایک بیشنگ کر رہے تھے, سندھ نے پہلے سٹیپس لیے تھے, اس لیے سندھ نے کوئی چیز اناؤنس نہیں کی تھی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے 2 صوبوں نے, KPK نے 15 تک لاک ڈاؤن اناؤنس کیا ہوا تھا, بلوچستان نے 20 مئی تک لاک ڈاؤن اناؤنس کیا ہوا تھا. اور مجھے نہیں پتا وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس میں بیٹھ کر فیصلے انہوں نے واپس لیے. سندھ نے کوئی بات نہیں کی تھی, سندھ انتظار کر رہا تھا. اب سوال یہ ہے کہ آج میں مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس سن رہا تھا, اس نے کہا جی میں نے اپنی پوری ریزرویشنز ان کے سامنے رکھ دی تھی اور اس کے بعد کہا تھا کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ہم بھی اس پہ عمل درآمد کریں گے. دیکھیے میرے نزدیک 2 جگہ پہ بنیادی غلطیاں جو ہو رہی ہیں. جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی ان کو CCI میں بیٹھنا چاہیے, جو کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے, جس میں بیٹھ کر یہ سارے ایشوز اور اسپیشلی جو صوبوں کے مسائل ہیں, صوبوں کے ساتھ مسائل ہیں, چونکہ صوبوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا صرف واحد فورم ایک ہی ہے, وہ مشترکہ مفادات کی کونسل ہے جس میں آپ فیصلے کرتے ہیں. اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ باہر سے کتنی مدد آ رہی ہے, کیا آ رہا ہے, سامان کتنا آ رہا ہے, کس کو کتنا جا رہا ہے, وہ سارا ہوتا. اور یہ جو کمیٹی ہے اس میں ایکسپرٹس بیٹھتے اور وہ فیصلہ کرتے, وہ گائیڈ لائن دیتے ہیں اور اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ جو تھی فیصلہ کرتی. بالکل نہیں ہوا, اس کے الٹ ہوا ہے. ابھی میں 1-2 فگرز آپ کے سامنے رکھوں ذرا. پہلے تو ذرا ٹیسٹوں کا لے لیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے. ٹیسٹ اس وقت جو ہو رہے ہیں وہ KPK میں 10 لاکھ میں سے 706, بلوچستان میں 862, پنجاب میں 1065 اور سندھ میں 1514 10 لاکھ میں سے. اور سب سے ورسٹ پوزیشن کہاں پہ ہے؟ KPK کے اندر. اور سب سے زیادہ اموات کدھر ہو رہی ہیں؟ KPK کے اندر. اب ذرا دوسرا اس کا پہلو لے لیں, جو اموات ہیں ان کو ذرا دیکھ لیں. پہلی 10 اموات جو تھی وہ 22 دنوں میں ہوئی تھی. دوسری 10 اموات جو تھی
وہ 10 دن میں ہوئی تھی, تیسری 10 اموات 3 دن میں, چوتھی 10 اموات بھی 3 دن میں, پانچویں 10 3 دن میں, چھٹی 2 دن میں, ساتویں 10 اموات 1 دن میں, اور پھر یہ شرح آج جو ہے ہر 8 گھنٹے کے بعد 10 اموات ہو رہی ہیں. کیسز بڑھ رہے ہیں آج کے. وہ یہ بھی ہے نا کہ جیسے جیسے پہلے obviously اتنی ٹیسٹس نہیں ہو رہے تھے, پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ کتنا بڑا خطرہ ہے, اور اب جیسے جیسے ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھ رہی ہے اندازہ ہو رہا ہے کہ دو ریزنز تھی. ایک کمپیریٹیولی لاک ڈاؤن جو تھا وہ اس وقت ابتدا میں لوگوں نے اس کو سیریس لیا, لیکن لوگوں کو اس ملک کے چیف ایگزیکٹو نے بار بار یہ یقین دلایا کہ کوئی مسئلہ نہیں, کوئی کچھ نہیں, بس آپ کی زندگی زیادہ ضروری. میں آج ایک پرانی چیزیں میں دیکھ رہا تھا, تو اس میں سے مجھے ایک زمانے میں نے پڑھا تھا ہٹلر کے بارے میں, تو وہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کرتا تھا. وہ نام غریبوں کا لیتا تھا, ساری پالیسیاں امیروں کے لیے بناتا تھا, اور وہ پاپولر بھی تھا اپنے ملک کے اندر. مڈل کلاس کو اس نے یوز کیا تھا, استعمال کیا تھا, اپنی جو اس کی مین اسٹرینتھ تھی. تو اب یہاں پہ دیکھیے, میں آج یہ دیکھ رہا تھا کہ ابھی تک انہوں نے جو ٹوٹل 66 لاکھ لوگوں کو یا 70 لاکھ لوگوں کو یہ پیسے دیے ہیں. اب ٹوٹل جو ہے وہ کچھ 70-75 ارب روپیہ ابھی تک 1240 ارب روپے میں سے جو عام آدمی کو, غریب آدمی کو ملنا تھا وہ یہ دیا ہے. ورکرز کو کچھ دیا. اگر یہ ورکرز کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غریبوں کا نام تو ہے لیکن پالیسیز ان کے لیے نہیں ہیں, ان کے خلاف پالیسیز بن رہی ہیں. میں اس پہ واپس بھی آؤں گی, لیکن جس طریقے سے ملک احمد خان صاحب جو